کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا جی۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا، خطرہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درم برم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی۔ ظرافت یعنی شگفتہ انداز بیاں اور ہلکے پھلکے مذاق کے ساتھ وہ لوگوں کو توجہ اپنی جانب مبذول کرتے تھے، اور بڑے بڑے جلسوں میں جب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بہت جلد ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ ان کو بلایا جاتا اور معاملہ بگڑنے لگتا، اور یہ اندیشہ پیدا ہوتا، یہ خطرہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ ہی نہ ختم ہو جائے، بد نظمی کی نظر نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے جب ہجوم میں آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسی کوئی بات آپ کے منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ تقریب کے دوران اٹھ کے چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اس طرح کے حالات ہی پیدا نہ ہونے دیے جائیں کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ بد دل ہوں یا کچھ ایسا ہو، تو جہاں پہ بہت بڑا لوگوں کا ہجوم ہوتا ان کو کہیں انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی، ان کو کہیں مصروف کرنے کی ضرورت ہوتی، تو ایسے موقعوں پر نواب صاحب کی خدمات سے کام لیا جاتا، کیونکہ یہ لوگوں کا دل جیت لینے میں ماہر تھے اور خوبصورت گفتگو کے ماہر تھے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں، اس وجہ سے سر سید عام طور پر ان کی خدمات سے کام لیا کرتے تھے، تو ان کی وہاں پر نواب صاحب کی خوش بیانی اور فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر رہی تھی، اور منغز اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے۔ رنجیدہ، ناراض، ناخوش لوگ، منغز جن غیظ و غضب سے بھرے ہوئے، مقدر ناخوش لوگ، تو یہ لوگ بشاش اور شگفتہ ہو جاتے۔ تو یہ لوگ جو مطلب اس وقت جو ان سے ناراض بھی ہوتے، جو ان کے مخالفین بھی تھے، وہ بھی ان کی نواب محسن الملک کی گفتگو اور ان کے خوبصورت انداز بیاں کی وجہ سے وہ خوشی سے ان کی بات سنتے اور ان کے ہم خیال ہو جاتے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی، یعنی مزاحیہ انداز کے اندر آپ ہنستے ہنستے کسی کو بڑی سخت بات بھی کہہ دیں تو وہ اتنی شاید بری نہیں لگتی جتنی آپ غصے میں کوئی بات کسی کو کہتے ہیں۔ غصے میں ایک معمولی سی بات بھی اگر کسی کو کچھ کہہ دی جائے تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ غصہ جو ہے وہ اسی وجہ سے حرام ہے کہ اس کے میں اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے، تو اس لیے وہ ہنستے ہنستے مذاق کے پیرائے میں بہت سی باتیں کہہ جاتے، بہت سی لوگوں کی ان کی اصلاح کر دیا کرتے، اور لوگ ہنستے ہنستے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے اور اپنی اصلاح کر لیتے۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، نیکسٹ ہم اس کو کل مکمل کریں گے۔